دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ دوائیاں کھانے سے ڈرتے ہیں، اور ان میں سے چھوٹی عمر کے بھی ہیں، لڑکپن یعنی کہ 20 سے 25 سال کے لوگ بھی ہیں، 30 سال 35 سال، حتیٰ کہ 50-60 سال تک کے لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ دوائیاں کھانے سے ڈرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہی وجہ جاننے کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی امید ہے آپ کو پوری معلومات ملے گی، اور اگر آپ بھی ایسا کر رہے ہیں تو آپ آئندہ کے بعد ایسا نہیں کریں گے۔ دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اپنی مثال دینا چاہوں گا کہ آج سے تقریباً 5 سے 7 سال پہلے میں بھی اس جو ہے نا میڈیسن فوبیا کا مریض تھا، اور میں میڈیسن گھر لے کے آتا تھا، ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا، کوئی پریشانی بنتی تھی، کوئی بیماری بنتی تھی، میں ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا، میڈیسن لے کے آتا تھا، گھر آ کے میں وہ میڈیسن نہیں کھاتا تھا، اور مجھے اس میڈیسن کھانے سے پتہ نہیں کیا مسئلہ بنتا تھا، یعنی کہ فوبیا تھا، جیسے میں نے یہ میڈیسن نہیں کھانی، یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، ایسا کچھ ہے۔ تو کچھ سال گزرتے گئے، الحمدللہ میں نے اپنا ذہن بنایا کہ نہیں یار، یہ جو میڈیسن ہوتی ہے یہ انسان کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، انسان کے نقصان کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ جو کہتے ہیں نا میڈیسن کھانے سے جو ہے نا دوسرے اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، یہ بات بھی سچ ہے، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے میڈیسن کو استعمال کریں گے تو آپ ان کے سائیڈ ایفیکٹ سے بھی بچیں گے، کیونکہ میڈیسن کھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو جو آپ کی خوراک ہوتی ہے، ڈائٹ ہوتی ہے، اس میں بھی کچھ تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں۔ جیسے کہ میں سب سے پہلے آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ میڈیسن کھا رہے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، کیونکہ میڈیسن کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ گردوں پہ جا کے پڑتا ہے، کیونکہ میڈیسن جب میلٹ ہوتی ہے میدے کے اندر تو ڈیفینیٹلی وہ پھر لیکوڈ کی صورت میں گردوں میں سے بھی گزرتی ہے، تو اس کو جو ہے کہ نا گردوں کو جا کے وہ تھوڑا سا ڈیمیج کر سکتی ہے۔ اس کا بھی جو ہے نا 100 میں سے 1%، 5% چانسز ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ 100% ہی اس نے ایسا جا کے کرنا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ جب اس کو میڈیسن لینے کے ساتھ آپ جب پانی کا زیادہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا جو ہے نا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوں گے۔ اچھا، اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام میں آپ جب قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو آپ کو ایک آیت ملتی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے، اور ایک اور بھی ہے وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، کہ اس قرآن ترجمہ اور مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اس میں دلوں کی شفا ہے قرآن مجید میں، اور ایک اور جگہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ ہم قرآن مجید میں ایسی چیزیں اتارتے ہیں جن میں شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو یہ تو قرآن مجید سے ثابت ہو چکا ہے کہ انسان نے بیمار بھی ہونا ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ اسے شفا بھی دے گا، تو یہ ایک حقیقت ہے، اس سے آپ جو ہے نا کنارہ نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کبھی زندگی میں بیمار ہی نہ ہوں اور مجھے کوئی بیماری ہی نہ لگے۔ اب حدیث میں کیا آیا؟ حدیث میں آیا ہے، مفہوم ہے جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مرض ایسی پیدا ہی نہیں کی ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا دوائی نہ پیدا کی ہو۔ اصل میں پرانے وقتوں میں کیا ہوتا تھا؟ پرانے وقتوں میں حکیم وغیرہ علاج کرتے تھے مریضوں کا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے ہی زمانے نے ترقی کی، وہ حکیموں سے بدل کر اب بات چلی گئی ہے ڈاکٹروں پہ۔ اب بھی لوگ، بہت سے جو پرانے لوگ ہیں وہ اب بھی حکیموں کے پاس چلتے ہیں۔ حکیموں میں اور ڈاکٹروں میں فرق کیا ہے؟ حکیم نبض دیکھ کے ساری بیماریوں کی جو ہے نا اینالائز کرتے ہیں کہ اس کو یہ بیماری ہے، اس کو یہ بیماری ہے، جس میں سے 100 میں سے تقریباً میرے حساب سے 70% چانس ہوتا ہے کہ وہ مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے اس میں۔ لیکن ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹرز کے پاس آج کل ایکس رے مشینیں آ چکی ہیں، الٹرا ساؤنڈ مشینیں آ گئی ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا بڑی سے بڑی مشینیں آ گئی ہیں، تھرمامیٹر آ گیا ہے جس سے بخار چیک ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس ایک سے ایک اعلیٰ قسم کے جو ہے نا یہ ایکوپمنٹ آ گئے ہیں جن سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ مریض کو مسئلہ کیا ہے۔ تو پھر بھی ہم جو ہے نا ڈاکٹروں سے بھاگیں تو یہ ہماری بہت بڑی بیوقوفی ہو گئی۔ حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ پرانے زمانے میں اگر کسی کو کوئی چاقو یا خنجر لگ جاتا تھا، اگر کوئی بندہ گر جاتا تھا، اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی تھی، تو وہ ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو جاتا تھا یا نابینا ہو جاتا تھا، یا اس کی بازو ٹوٹ گئی ہے تو وہ ٹوٹ گئی ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں امیجیٹلی جیسے ہی وہ مریضوں کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے تو وہ اس کا آپریشن کرتے ہیں اور اس میں راڈ وغیرہ ڈال دیتے ہیں۔ 3 سے 6 ماہ کے بعد وہ جو بازو ہے دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ یہاں تک نہیں بات بلکہ مکمل ہوتی، بات کینسر تک چلی گئی ہے کہ کینسر تک کا علاج جو ہے نا الحمدللہ اب دنیا میں ہو رہا ہے۔ جیسے کہ پاکستان میں بھی شوکت خانم کا ہسپتال ہے جس میں کینسر کا علاج ہو رہا ہے، اور بلکہ مفت ہو رہا ہے۔
حالانکہ یہ سب سے مہنگا ترین علاج ہے۔ تو سوچیں اگر ڈاکٹرز نہ ہوتے، میڈیسن نہ ہوتی تو یہ سارے علاج کیسے ہوتے؟ یہ مریض جو کینسر کے مریض ہیں، جو شفا یاب ہوتے ہیں، یہ بیچارے اپنی جو ہے نا زندگیاں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں ان کی۔ تو ڈاکٹرز ہمیں ایک اللہ کی طرف سے امید ملتی ہے، ہمیں ایک آس ملتی ہے، ہمارا ایک دل جو ہے نا تھوڑا سا مطمئن ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہمیں کہتا ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ یہ میڈیسن کھائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ بہت سے ڈاکٹرز کے پاس آپ جائیں گے، ان کا جو پیڈ ہوتا ہے جس پہ وہ میڈیسن لکھتے ہیں، اس پہ آپ نے دیکھا ہوا شافی، یعنی کہ شفا صرف اللہ تعالیٰ نے ہی دینی ہے۔ تو پہلے زمانے میں اور اب کے زمانے میں بہت زیادہ فرق ہو چکا ہے۔ تو اب جو لوگ بھی اب میڈیسن فوبیا کا شکار ہیں، میں تو ان سے کہوں گا کہ اب آئندہ اپنی زندگی کو بدلیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ کو اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور ڈاکٹر جو آپ کو دوائی دے اس کو اگر آپ اچھا یہ بھی ایک اور چیز دیکھی گئی ہے، ڈاکٹرز ان کو دوائی دیتے ہیں 3 دن کی، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے 1 دن میں، تو باقی جو 2 دن کی دوائی ہے وہ مریض پھینک دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کھانی، یہ بڑی نقصان دہ ہیں، یہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں۔ اور بھائی اگر نقصان دہ تھی تو آپ نے پھر پہلی خوراک کھانے سے آپ ٹھیک کیوں ہو گئے ہیں؟ 3 دن کی خوراک اس لیے ڈاکٹر دیتا ہے تاکہ آپ مکمل طور پہ آپ کے اندر جو بیماری ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے۔ اس کا ایک 3 دن ڈاکٹرز کو پتہ ہے کہ کتنے دنوں میں، 72 گھنٹے میں، 48 گھنٹے میں اس بیماری کو میں نے جو ہے نا ختم کرنا ہے، تو اس کی اتنی خوراکیں میں مریض کو دوں گا، وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ مجھے چند دن پہلے بلی نے جو ہے نا کاٹ لیا، تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے مجھے وہ جو ویکسین ہوتی ہے وہ کارڈ بنا کے دیا، اس نے کہا جی آپ کو ویکسین لگے گی۔ تو میں نے 4 مرتبہ مختلف تاریخوں میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس نے مجھے ویکسینیشن کی۔ جب میری 4 مرتبہ ویکسینیشن مکمل ہو گئی تب اس نے کہا اب آپ فری ہیں، اب آپ جا سکتے ہیں۔ یہ 1 مرتبہ ویکسینیشن ہونے سے کیوں نہیں میں ٹھیک ہوا؟ ٹھیک تو میں ویسے ہی تھا۔ یہ 4 مرتبہ ویکسینیشن سے مراد یہ تھی کہ مکمل طور پہ اگر جسمانی کوئی مسئلہ بنتا ہے تو اس کے جو جراثیم ہیں بلی کے کاٹنے کے، وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گے جسم سے۔ تو دوستوں امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ بھی ایسے کسی شخص کو جانتے ہیں جو میڈیسن فوبیا کا شکار ہے تو اسے ضرور بتائیے کہ میڈیسن انسان کی زندگی، اور یہ آپ نے ہمیشہ کے لیے تھوڑی کھانی ہوتی ہے، 3 دن، 5 دن، 10 دن، 15 دن، جب آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں تب آپ نے چھوڑ دینی ہوتی ہے میڈیسن، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں کھانی ہوتی ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ یار فلاں بندے نے میڈیسن کھائی تھی، وہ ایسے ہو گیا، وہ ویسے ہو گیا، یہ سب بکواس ہے، اس کے پیچھے آپ مت جایا کریں۔ دیکھیں ایک تقدیر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، بندے نے جب دنیا سے جانا ہوتا ہے تو اس نے جانا ہی ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی بہانہ تو بننا ہی ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے اس بات کو چھوڑیں، آپ میڈیسن سے بالکل پرہیز نہ کریں۔ ڈاکٹر کے پاس اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں، میڈیسن لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی، اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور درود پاک پڑھتے رہیے، جو شخص 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو درود پاک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو روحانی طور پر کلین کر دے گا، یا آپ کی روح کی مکمل طور پہ صفائی ہو جائے گی، آپ بالکل شفا یاب ہو جائیں گے روحانی طور پہ۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔